حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، داماد، چوتھے خلیفہ، گیان، نیائے، بہادری اور اسلام نیترت کا پرتیک تھے۔ ان کی شہادت اسلامی اتہاس میں سب سے دردناک اور جٹل گھٹناؤں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں تھا، بلکہ اسلامی امت کی ایکتا، خلافت کے ڈھانچے پر ایک بڑا وار تھا۔ اس سازش کو سمجھنے کے لیے اس دور کی راجنیتی، سماجک اور دھارمک پرستھتیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد کا تناؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ایسا تھا جب مسلمانوں میں بھاری اتل پھتل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پورا اسلامی سماج غم اور غصے میں تھا۔ بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ قاتلوں کو فوراً سزا دیں گے، لیکن حضرت علی نے پہلے امت کو گرہ یدھ سے بچانے کے لیے پراتھمکتا دی۔ اس وجہ سے بہت سے صحابہ ناراض ہوئے اور اسی ناراضگی نے جنگ جمل اور بعد میں جنگ صفین کی زمین کی تیاری، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویرودھ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کے گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا نہ ملنے پر حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس سے امت کو دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف معاویہ۔ جب جنگ صفین کے دوران معاملہ تحکیم یعنی مدھستہ تک پہنچا تو حضرت علی کے کچھ ساتھیوں نے اس فیصلے کو شرک اور گناہ کہنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے ایک نیا کٹر پنتھی گٹ بنا جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کا عہدہ، خوارج یعنی وہ لوگ جو یہ مانتے تھے کہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ کر ان کے قتل کی سازش رچ ڈالی۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک ان تینوں کو نہیں مارا جائے گا، امت کبھی صحیح راستے پر نہیں آئے گی۔ یہ تھی اس دور کی پہلی آتنکی مانسکتا جس نے دھارمک کٹرتا کو ہنسا کا ذریعہ بنایا۔ سازش کی شروعات خوارج نے مکہ میں ایک گپت میں بیٹھک کی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں مارا جائے گا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں مارا جائے گا، عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں۔ حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک خارجی کو سونپی گئی۔ ابن ملجم اور اس کا مقصد، ابن ملجم ایک دکھاوٹی عبادت گزار تھا مگر دل سے نفرت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے حضرت علی کو مارنے کا فیصلہ اللہ کے خوشی کے نام پر کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق ایک عورت قطام سے شادی کے بدلے اس نے یہ کام کیا جس کا رشتہ ان لوگوں سے تھا جو جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ حضرت علی کی شہادت 19 رمضان 40 ہجری کی صبح جب حضرت علی مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے آئے، ابن ملجم نے ایک زہریلی تلوار سے ان کے سر پر وار کیا، خون بہنے لگا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ان کے ہونٹوں پر یہ لفظ تھے، فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ اس انسان کی روحانی کامیابی کا اعلان تھے جو تمام زندگی اللہ کی راہ میں لگا رہا۔ سازش کی ادھوری کامیابی، اس ترپچھی سازش میں حضرت علی شہید ہو گئے، معاویہ زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے۔ عمر بن سعد اس دن نماز پڑھنے نہیں آئے، اس لیے حملہ وار نے غلطی سے ان کے جگہ ان کے نائب کو زخمی کر دیا۔ اس طرح 3 میں سے 2 سازشیں ناکام رہیں۔ امت پر اثر، حضرت علی کی شہادت نے اسلامی دنیا کو ہلا دیا، لوگوں میں غم، افسوس اور خوف پھیلا دیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو حضرت معاویہ کے حوالے کیا تو اس نے استھائی طور پر فساد کو روکا، لیکن یہ گھٹنا اسلامی تاریخ میں ایک گہرا زخم بن گئی۔ حضرت علی کا کردار، حضرت علی صرف ایک خلیفہ نہیں تھے، وہ علم،
अकल, बहादुरी और तौहीद के अलम बरदार थे। उन्होंने हमेशा इंसान और बराबरी की बात की। उनके दौर में अगर फसाद फैला तो वो साजिशें थी जिनमें दुश्मनों ने इस्लाम के अंदर से दरारें पैदा की। नतीजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कत्ल एक गहरी साजिश थी, एक ऐसा मनहूस वाक़या जिसने उम्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह घटना हमें बताती है कि जब धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ और अज्ञानता मिलते हैं तो हक और इंसाफ को सबसे बड़े अलमबरदार भी शहीद कर दिए जाते हैं। आज के दौर में अगर हम उम्मत की एकता, अमन और इंसाफ चाहते हैं तो हमें हज़रत अली की सोच, सादगी, हिम्मत और इल्म को अपनाना होगा और ऐसे खारिजी सोच से बचना होगा जो धर्म के नाम पर नफ़रत और खून बहाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी मालूमात वीडियो। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।